تم مایوس خود کے اعمال سے ہو یا اللہ کی حکمت سے؟ پتہ ہے تمہاری اپنی ذات سے وابستہ خدشاتی امیدیں جو تم دوسروں سے لگائے بیٹھے ہو وہ تمہیں بے چین کر دیتی ہیں۔ پھر تمہاری بے چینی کی انتہا تمہیں مایوسی کی ابتدا تک لے جاتی ہے، اور مایوسی کے عالم میں جب تم اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہو کہ شاید وہ تمہارے بہتے ہوئے آنسوں کو نہیں دیکھ رہا، وہ تمہاری سسکیوں کو نہیں سن رہا، وہ تمہارے حال دل کی بے حالی سے ناواقف ہے۔ چاہتے اور بھی ہیں مگر اس کی چاہت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو ہزاروں نافرمانیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ محبتیں اور بھی ہیں مگر اس کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو دن میں 5 دفعہ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ تنہائیاں اور بھی ہے مگر اس تنہائی کے سکون کا مقابلہ کوئی نہیں، جب وہ رب روح میں اترتا ہے۔ عبادتیں اور بھی ہیں مگر اس عبادت کی پاکیزگی کا مقابلہ کوئی نہیں جس سے انسان اللہ کو منا لیتا ہے۔ منزلیں اور بھی ہیں مگر اس منزل کا مقابلہ کوئی نہیں جس پہ دل اللہ کو پا لیتا ہے۔ پھر وہ دن بھی آتا ہے جب انسان کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جب لوگوں کے کچھ بھی کہنے سے فرق نہیں پڑتا، جب نہ تعریف دل کو بھاتی ہے اور نہ تنقید تکلیف دیتی ہے۔ تب اللہ کی محبت سے دل اتنا بھر جاتا ہے کہ پھر کسی کی محبت کے لیے اس میں جگہ نہیں رہتی۔ تب صبر اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں تکلیف بھی تکلیف نہیں لگتی۔ اللہ کی محبت انسان کو بہت بے خوف بنا دیتی ہے، اتنا بے خوف کہ جس چیز کو نہ ہونے کی گواہی دنیا دیتی ہے انسان اس چیز کے ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو اللہ سب کچھ ممکن کر دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا حسن ہے کہ وہ ایک کن کے ذریعے سارے خوف، سارے وسوسے، سارے ڈر، سارے غم مٹا دیتا ہے اور انسان کو یقین کی لاج رکھ لیتا ہے۔